If you really want to enjoy a great relationship with Allah subhanahu wa ta'ala تو یاد رکھو کہ نوافل کے بغیر کبھی اللہ کے ساتھ زبردست ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. سو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اس دوست کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوست تو میرے پہ جان نچھاور کرنے والا ہے, دیٹ فیلنگ از اے ویری ڈفرینٹ فیلنگ. یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کے ہر عمل کی نہ صرف قدر کرتا ہے بلکہ ہر عمل کے بدلے میں جو ریٹرن میں اللہ کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایک چیز اور یاد رکھو کہ جب انسان اللہ کے فرائض کو جان بوجھ کے تاخیر کرتا رہتا ہے تو پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو اس فرض سے محروم کر دیتا ہے. شروع میں تھی اپرچونٹی دی تھی اللہ نے, پیسہ بھی دیا تھا, صحت بھی دیا تھا, کر بھی سکتے تھے, لیکن کیوں کیا؟ بس ڈیلے کرتے گئے. اللہ کے فرض کی اہمیت دل میں نہیں تھی, اللہ کے فرض کو ادا کرنے کی فکر دل میں نہیں تھی. تو ایک لمبے عرصے تک جب آپ اس فکر سے آزاد رہو گے اور اس فرض کو ادا کرنے کی فکر نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پھر بہت سارے ایسے لوگوں کو اس فرض کی ادائیگی سے ہی محروم کر دیتا ہے. اور اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ دعا کرتے ہیں نا کہ بس دعا کریں جی اللہ ہمیں توفیق دے دے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ توفیق چھین لیتا ہے. کہ جب اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی, اپرچونٹی دی تھی, اس سے تم نے فائدہ نہیں اٹھایا, اب تم چاہتے بھی ہو لیکن اب تم نہیں کر سکتے. تو فرائض میں تاخیر نہیں کرنا, حج فرض ہو جائے تو فوراً حج ادا کرنا. تو فرائض کے ذریعے سے کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, اب آپ اللہ کے مقربین میں آ جاؤ گے. پھر اگلا سٹیپ اللہ بتاتا ہے اسی حدیث میں, اور نوافل, اور میرا بندہ نوافل ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو نفلی عبادات کے اوپر بھی فوکس کرنا, جو بھی نفلی عبادات ہیں, اور سنت تو بالخصوص جو ہے اس کے اندر شامل ہے. تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں یار فرض نماز پڑھ لی ہے نا تو کافی ہے. If you really want to enjoy a great relationship with Allah subhanahu wa ta'ala تو یاد رکھو کہ نوافل کے بغیر کبھی اللہ کے ساتھ زبردست ریلیشن شپ نہیں ہو سکتا. ہاں تعلق ہو جائے گا, مقرب بن جائے گا. فرائض امپورٹنٹ چیز ہے, فرائض کے ذریعے سے اللہ آپ کو اپنا قرب تو دے دے گا, لیکن ریلیشن شپس کے بھی ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں نا. ایک آپ کا وہ دوست ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی سلام دعا ہوتی ہے, تھوڑی دیر کے لیے ملتے ہیں, چلے جاتے ہیں, تھوڑا ٹائم اچھا گزار لیا. ایک وہ دوست ہوتا ہے کہ جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والا ہوتا ہے. سو وہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا اس دوست کے بارے میں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوست تو میرے پہ جان نچھاور کرنے والا ہے, دیٹ فیلنگ از اے ویری ڈفرینٹ فیلنگ. دوست یہ بھی ہے جو صرف سلام دعا کرتا ہے, تھوڑی دیر کبھی کبھی مل گیا, یہ بھی دوست ہے. لیکن یہ جو دوست ہے نا جو آپ پہ جان نچھاور کرنے والا ہے, یہ ڈفرینٹ لیول آف ریلیشن شپ ہوتا ہے. تو اللہ کے ساتھ ہمیں اپنا لیول آف ریلیشن شپ جو ہے اس کے اندر کمپرومائز نہیں کرنا ہے, کم سے کم کے اوپر مطمئن نہیں ہونا. ہاں دنیا کے اندر جو ہے ریلیشن شپ ان میں منیمم پہ بے شک آپ جو ہے مطمئن ہو جاؤ. اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے میں کہ ہر وقت فکر کرو, میں ہر وہ چیز کروں گا جو آپشنل بھی ہے, لیکن اگر وہ آپشنل چیز کرنے کی وجہ سے میرا اللہ میرے ساتھ ہو جاتا ہے تو مجھے وہ چیز کرنی ہے. اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے ایک چیز یاد رکھو کہ انیشیٹو آپ کو خود لینا پڑے گا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف بڑھتا ہے, ایک قدم بڑھاتا ہے, ایک بالش سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک بالش کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابر اس کے قریب آتا ہوں. وہ ایک قدم آگے بڑھاتا ہے تو چند قدم بڑھاتا ہوں, وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں. ہو کیا رہا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کے ہر عمل کی نہ صرف قدر کرتا ہے بلکہ ہر عمل کے بدلے میں جو ریٹرن میں اللہ کرتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. ہم اپنی اوقات کے مطابق اعمال کرتے ہیں, اللہ اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کرتا ہے. دیٹس اے ڈفرینس. تو ہم چھوٹے چھوٹے بھی اعمال کریں گے نا تو اللہ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق اگر عطا کرنا شروع کر دے شاید ہمیں ملے ہی کچھ نہ, کیونکہ اول تو ہمارے اعمال کے اندر اخلاص ہی کم ہوتا ہے. اخلاص تھوڑا بہت آ جائے تو سنت کے دور ہوتا ہے, سنت کا بھی اہتمام کر لیں تو کبھی بعد میں کرا کے کوئی ایسے اعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں صرف ہمارے اعمال کے مطابق عطا کرنا شروع کرے تو شاید ہمیں کچھ بھی نہ ملے, لیکن ہمارے اعمال پہ اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اور یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت
اور اپنی شان کے مطابق جو ہے وہ عطا کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ قرب کے لیے ان چیزوں کو فوکس کرنا, اور یاد رکھو کہ اللہ کا قرب اور اللہ کی دوستی کبھی بھی نافرمان کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. نافرمان کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوگی. کبھی بھی حرام طریقے سے اپنی دنیا کی خواہشات کو پورا مت کرنا. اللہ کو چھوڑ کے اپنی دنیا کی خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرو گے تو عین ممکن ہے کہ وہ خواہش تمہاری پوری ہو جائے, لیکن وہ خواہش پوری ہونے کے باوجود بھی تم ہار جاؤ گے. یو ول بی لوزر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. وہ وقتی طور پہ تمہیں مل جائے گی چیز, لیکن جس نے دنیا کی کسی چیز کو حاصل کر کے اللہ کو ناراض کر دیا, حقیقت میں وہ ناکام ہی ہو جائے گا, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر دنیا میں سو کالڈ کرائٹیریا جس کو ہم کامیابی کا کہتے ہیں اس کو پورا بھی ہو گیا تو موت کے بعد کیا کرو گے؟ موت کے بعد تو جانا اسی اللہ کے سامنے ہے نا.